رسول اللہ اما بعد۔ تو صاحب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کہا کہ جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ و حسن الخلق۔ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو اپنی زندگی میں جمع کیا، دو چیزوں کو اپنی زندگی میں جمع کیا۔ ایک تھی تو دو چیزوں کو جمع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے اچھے اخلاق۔ تقوی اللہ کا، تقوی اللہ اور اچھے اخلاق، اور پھر فرمایا کہ یہ ہے دین۔ تو تقوی اور اچھے اخلاق کے مجموعے کو کہتے ہیں دین، اس کے مجموعے کو کہتے ہیں دین، یعنی اللہ کے مطابق تقوی ہو اور اچھے اخلاق ہو تو یہ مجموعہ ہے جس کو دین کہتے ہیں۔ ان میں سے، ان دونوں میں سے اگر ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تقوی ہے لیکن اچھے اخلاق نہیں ہے تو یہ دین نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ایسے اچھے اخلاق ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو یہ کچھ اور ہے، دین نہیں ہے۔ دین ہے نام اس مجموعے کا کہ اللہ تعالیٰ سے کا خوف ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اخلاق جو ہے وہ حد درجہ آپ کا اچھا ہو، تب دین ہے۔ تو ابن قیم ہمارے پورے قرآن حدیث سے جو بات اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ یہ ہے میری سنت، یہ ہے دین۔ پھر فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، کیونکہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ اللہ اس کے بندے کے درمیان کے تعلقات کو صحیح رکھتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ اللہ اس کے بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو استوار رکھتا ہے، صحیح رکھتا ہے۔ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُصْلِحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان اس کے تعلقات کو اچھا رکھے گا۔ تو اللہ کے اس کے درمیان اور بندے کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے اور انسانوں کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، بس یہی دین ہے، اس کے بعد کچھ رہا ہی نہیں۔ یعنی اللہ سے تعلقات اچھے ہو گئے، جی اللہ کا خوف، جی میں نے آج بتایا نا، اللہ نے تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ تقوی اختیار کیا ہے۔ تقوی کو اردو میں پرہیزگاری سمجھیے آپ، پرہیزگاری، پتہ نہیں خوف کیوں آتا ہے، اس کا ترجمہ خوف کیوں کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہے پرہیزگاری کہ، اور تقوی کا مطلب ہے ہر حرام چیز سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حرام چیز سے بچنے کی کوشش کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو پھر فَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لَهُ مُحَبَّةُ اللَّهِ، کہنے لگے جب انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی محبت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تقوی جو ہے وہ 100% اللہ کی محبت لائے گا، جو آپ بات ہے نا محبت کی بات، تو تقوی محبت کا نام ہے، محبت تقوی کا نام ہے، right؟ تو اور بحسن الخلق، اور اچھے اخلاق جو ہیں یدعو الناس الی محبتی، اچھے اخلاق جو ہیں وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اس آدمی سے محبت کرو، اس آدمی سے محبت کرو۔ تو بہرحال یہ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ اچھا، جب آپ بزرگوں کی یا اولیاء اللہ کی یا صحابہ کرام کی یا تابعین کے بڑے بڑے لوگوں کی لائف سٹوری پڑھیں، ان کی بایو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
یہ لوگ جو بڑے بنے ان دونوں مجموعے سے بنے ہیں. اگر نہ صرف تقوی سے بنے اور نہ صرف اخلاق سے بنے، ان دونوں کا مجموعہ جب تھا تب اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا. اب اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کرے تو ہم کو ان دونوں چیزوں میں امتزاج پیدا کرنا پڑے گا. بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ سے متقیوں سے جو ہے ان کے اعمال قبول کرے گا صرف. تو یہاں پہ انما ہے مطلب صرف، تو مطلب اگر تقوی ہے متقین ہے تو سب قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو جیسے ہم آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اصل میں دین کا نام ہی یہ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ہمارے معاشرے جو ہیں وہ بدبودار ہو گئے. کیونکہ یا تو اب تو خیر تقوی بھی نہیں رہا، اور حسن اخلاق تو شاید کبھی رہے نہیں. پہلے تقوی کہیں خال خال دکھتا تھا، اب تقوی بھی مفقود ہو گیا. تو نہ تو خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ اب اللہ اللہ کہنے والے رہے، اور حسن اخلاق والے تو خال خال کہیں آپ کو دکھتے تھے. تو اس وقت ہم آپ جو ہیں وہ ایک عجیب قسم پرسی کے عالم میں ہیں کہ نہ کچھ دکھتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے صاحب وہ بد اخلاقی سے نہیں چلتی ہے. تقوی نہ ہو تو دنیا تو آپ کی نب جائے گی. تقوی نہیں ہے تو پٹائی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا آپ کی اچھی نہیں جائے گی اگر اخلاق ہے تو. جیسے امریکہ میں ویسٹرن کنٹریز میں تقوی نہیں ہے، حسن اخلاق ہے تو صاحب ترقی ہو جائے گی. اب پٹائی آخرت میں ہوگی وہ تو مرنے کے بعد ہوگی، دنیا میں صاحب نب جائے گی بلکہ ترقی کریں گے آپ. لیکن تقوی ہے اور حسن اخلاق نہیں ہے تو دنیا میں بھی پٹائی ہوگی اور آخرت میں بھی پٹائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقوی نہیں. جس تقوی میں اخلاق نہ ہو تو وہ تقوی نہیں. جس تقوی میں حسن اخلاق نہ ہو تو تقوی نہیں ہے، کچھ اور ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے زوال کا کیا ایشو ہے. تو اصل تو صاحب حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق نہیں ہے تو نہیں ہے، تو پھر پٹائی ہوگی. ابھی ہم لوگ پاکستان کی بات کر رہے تھے، وہی چیز ہندوستان میں بھی ہے، وہی بنگلہ دیش میں بھی ہے، وہی عربوں میں بھی، سب جگہ کی چیز ہے. ابھی آپ کے ملک کا نمبر ہے، کل کا ہمارا ہوگا. سب چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو اس لیے سب نمبر ہے. آپ صرف ورنہ آپ ابھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، آپ ایجپٹ میں دیکھ لیے. ایجپٹ میں جو حال ہے، انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو بٹھا دیا ہے، سیسی کو. وہ جو کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے. وہاں تو کوئی نیوز بھی نہیں آتی، وہاں تو کچھ نیوز بھی نہیں آتی وہاں بالکل. اور آپ پاکستان میں بھی آپ گئی تو سب وہ منظر نامہ ایک ہے سب. تو جو حدیث ہے وہ شرک والی، تو شرک کی دنیا کو سمجھ لیں. تو شرک میں جو ہے اوپر رہتے ہیں، نیچے رہتے ہیں. اور نیچے والے جو ہے وہ پانی لینے کے اوپر جانا پڑتا ہے، تو ان کا چلو نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، پوری کشتی جو ہے ڈوب جائے گی. پورا پوری دنیا میں نہیں، پاکستان میں ہوتا رہنا سب جائے گی، سب جگہ پوری کشتی ہے. کہا جاتا ہے نا تاریخ کی کتابوں میں کہ محمد بن قاسم جو ہندوستان آئے تھے اور پھر ہندوستان میں اسلام آ گیا،
وہ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے آئے تھے کہ اس کی ماں نے لکھا تھا کہ ہمارے بچی کو انہوں نے کڈنیپ کر لیا، وہ یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہم تم کو لکھ رہے ہیں کہ بھیا آگے مدد کر دو۔ اس نے کہا ایک مسلمان لڑکی کو اٹھا لیا اور آپ خاموش ہیں؟ تو پوری فوج لے کے آ گیا تھا ایک لڑکی کی عصمت بچانے کے لیے۔ پتا نہیں تھا نہیں، مطلب ہاں پتا نہیں، مطلب اسلام ایز اے اسٹیٹ ریلیجن، اسٹیٹ، لیکن اسلام تھا تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد آ گیا تھا، کیونکہ جو سب سے پرانی مسجد ملتی ہے وہ کرناٹکا میں یا کیرلا میں، تو وہ 1300 ایئرس پرانی ہے، تو اس وقت میں تو آ گیا تھا، لیکن ایز اے فورس وہ تب آیا جب محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ ایک بچی کی دعوت، ماں کی دعوت پائے تھے، تو یہ انسانی جو ہے وہ تو اس وجہ سے یہ جو ہے تو حسن اخلاق جو ہے اس میں سب اب یہاں پہ بات ہوتی ہے صاحب حسن اخلاق ہے کیا؟ تو قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے حسن اخلاق یہ صاحب یہ ہے کہ وقولوا للناس حسنا، جب لوگوں سے بات کرو تو اچھی طریقے سے بات کرو، وقولوا للناس حسنا، تو اس میں سب کچھ آ گیا۔ جب آپ کسی کو سے تعلق پیدا کریں تو ایسا کریں کہ اس کو اچھا لگے کہ کسی انسان سے بات ہوئی ہے، کسی انسان سے بات ہوئی، ورنہ وہ کیا تھا، میں نے آپ کو شعر سناتا تھا کئی مہینے پہلے کیا تھا، وہ یاد نہیں آتا مجھ کو، بڑا عمدہ تھا اسی کے اوپر کہ انسان، اچھا شفاعت میں نے لکھ لیا تھا اس وقت، وہ شعر ذہن میں نہیں ہے، اس میں بھی ایسی ہے۔ کسی نے پرانا شعر سن لیا اس پہ بشیر بدر کا کہ گھروں پہ کتبے تھے، گھروں پہ کتبے تھے، کتبوں پہ عہدے تھے، گھروں پر کتبے تھے، کتبوں پر عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا، بہت تلاش کیا کوئی آدمی، ہر آدمی کا انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، پروفیسر، تو کہتے بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا، تو ہاں تو اس میں یہ کہ کوئی بہت تلاش ہے کوئی آدمی نہ ملا، تو بھیا اس حسن اخلاق یہ کہ صاحب انسان سے ملے، ورنہ جو ہے اس موضوع پہ صاحب بہت لکھا گیا ہے، بہت کچھ پڑھا گیا ہے، لیکن جو امت ہے وہ سمجھ نہیں رہی ہے اس بات کو، ہم آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہی حسن اخلاق ہے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو ایوری ڈے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی باتوں میں، بڑی بات میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے یہاں امام ہوتے تو یا تو آپ ہماری طرح ہو جاتے یا پھر آپ جنگل میں بھاگ جاتے، کیونکہ میں بھی علی بھائی کو یہ بتایا تھا 30 سال میں سب جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے انسانوں کو ڈیل کرنا، شاید اس سے مشکل کام نہیں، اور پھر بھی چہرے پر آپ مسکراہٹ رکھیے کہ کسی کو خراب نہ لگے، بڑی بات ہے، مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کوئی آدمی سنتا نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں ہے دعا کے سوا، یہاں سنتا نہیں ہے کوئی خدا کے سوا، تو واقعی میں کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے خدا کے علاوہ، کیونکہ انسانوں کو ڈیل کرنا تھا بہت مشکل کام، ابھی جتنا ہم لوگ اور وی آر سنکنگ ڈاؤن، تو اس میں سینکڑوں لوگوں سے اس کو ڈیل کرنا ایسا لگتا ہے کہ مطلب
عجیب غریب لوگ ہم لوگ ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں، اور سب کے ساتھ اگر آپ کو ملنا پڑے سمجھا ان کو ڈیل کرنا چاہے کہ بھائی ان کا دین تعلق مسجد سے قائم رہے. چلو انہوں نے یہ ایک خراب کام کیا لیکن چلو اس کو چھپا لو تاکہ ان کی سفید پوشی باقی رہے اور ان کا تعلق مسجد سے رہے. آپ سمجھیں یہ کہیں بھاگے نہ دین سے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ اپنا سب سے ون آف دا ورسٹ تھنگ از وقت کی پابندی نہ کرنا. اگر آپ امام ہیں خاص کر، اگر آپ کا ایک شام خاص کر 4-5 جگہ آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو یو کی ناٹ ڈو اٹ. آپ ایک جگہ جا کے اسٹک ہو گئے، باقی جگہ آپ نہیں جا پائیں گے، یا جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ نہیں کام کر رہے ہیں. کیونکہ اپنے دیسی کمیونٹی میں اور عربوں میں وقت کی پابندی بالکل مفقود ہے، بالکل مفقود ہے. اب یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے، اور اس کو بد اخلاقی سمجھتے نہیں، اس کو بد اخلاقی نہیں سمجھتے. یعنی وقت کی پابندی نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں سمجھتا اس کو بد اخلاقی. یعنی تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہے، بس وقت کی کیا تو بس ٹھیک ہو تو ہم نے بتا دیا تھا، اپنے اسٹائل پہ کریں گے. جی جی ہاں تو یہ جو ہے عجیب بات ہے. ابھی ایک صاحب کو کل جمعے کے بعد نکاح پڑھانا تھا تو کہہ رہے ہیں 2:30 بجے. ہم نے ٹھیک ہے آج 2:30 بجے آ جائیے گا. 2:30 کل کی بات ہے. تو کل کنسٹرکشن کے سلسلے میں ایک صاحب کو آنا تھا تو ان کو 3 بجے ٹائم دیا. رائٹ. پھر کل ہمارے بچے کا گریجویشن تھا UCF میں، تو اس کے بعد سب کو گھر سے نکلنا، تو مطلب میں آ جاؤں گا، اور 2-3 اور کام تھے. اب میرا سے پہلے بھی عرض کیا کہ بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ لڑکا اور لڑکی ساتھ میں رہتے ہیں شادی سے پہلے. یہ عام ہے. یعنی ادھر تقریباً 8-10-12 سال سے یہ ہے کہ اکثر، سب تو نہیں خیر لیکن بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں. ابھی بھی میں ایک نکاح پڑھا ہوں، اس میں بھی یاد 2-4 روز میں ایک نکاح پڑھانا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نام اس صاحب کا سید ہے، اور وہ ایک گوری کے ساتھ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں یہی. تو ان کے ایک عزیز نے ان کو کنونس کیا کہ بھیا نکاح ہی کر لو. تو ان کا فون آیا کہ حفصہ وہ نکال کر بھائی جب پڑھانا ہو رات کو 12 بجے آپ پڑھانا ہم آ جائیں گے. یہ ایک گناہ ہے، زنا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گھناؤنا ہے نا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. اتنا گھناؤنا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بھائی کوئی بھی مسلمان بچ سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ بغیر شادی کے رہ رہے ہیں. پھر آپ کو بتا بھی دیتے ہیں، چھپا بھی سکتے تھے. ہاں مطلب لیکن انہوں نے تو ابھی تک نہیں بتایا. ہاں وہ تو اس کے بعد تو اس لیے اب ان صاحب کا جو تھا، تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی شادی کا آتا ہے تو میں کہتا ہوں رات میں 12 بجے ہم کرا دیں گے. کیونکہ ایک چیز اور ہے صاحب، ایک ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہے کہ فرض کریے لڑکی نیو یارک میں ہے، یہ ٹیکسس میں، انہوں نے کبھی چلے اورلینڈو چلتے ہیں، نائس ٹورزم پلیس، وہاں نکاح کرتے ہیں. اب وہ ادھر سے آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں. اب اگر آپ بزی بھی ہیں، کچھ بھی انہوں نے کہا نہیں بھیا سبزی کو ہٹا دیں تو نکاح کر دو، ورنہ اللہ پکڑے گا کہ بھائی جب تم کو معلوم تھا یا تم کو شک تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو تم نے کیوں نہیں کیا. اور ایک کسی کو کلمہ شہادت پڑھانا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کام کر رہے ہو اس کو روک دو، پہلے کلمہ شہادت دو اس کو، کیونکہ اگر وہ مر گیا یا اس کا دل پھر گیا تو تم کو اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا. تو اس لیے یہ 2 چیزیں، ایک نکاح بھی اور ایک کلمہ شہادت. اب اس کو جو کلمہ شہادت پڑھا رہا تھا، میں UCF سے آ رہا تھا بچے کی گریجویشن کے بعد، I-4 پر ٹریفک. ہاں حذیفہ کا فون آتا ہے کہ میں نے حذیفہ سے کہا تھا عشاء پڑھا دو. بچے کا فون آتا ہے افسر somebody is here to take شہادہ. میں نے بیٹا میں کیسے پہنچ پاؤں گا؟ تو بہرحال میں نے دیکھا کہ GPS بتا رہا ہے 10:05 پر پہنچ جائیں گے. تو ہم نے بیٹا GPS بتا رہا ہے 10:05، شاید ہم پہنچ جائیں، 10 بجے نماز ہے تو 10 منٹ تو تم لوگ گے نماز میں، تب تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے.
تو ہماری بیگم نے کہا بھی کہ بھائی آپ کیوں تو کہہ رہے ہیں کسی سے کہیں کلمہ شہادت؟ نہیں، کلمہ شہادت جو ہے ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. کسی سے کہو پڑھا دیں گا نہیں. کسی نے نہیں پڑھایا اور وہ چلا گیا تو اللہ گردن ہماری دبائے گا. تم تو کہو گی کہ قیامت میں یہ کون صاحب ہے، یہاں شوہر ہے، میں ہم کو تو نہیں معلوم میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. گردن ہماری دبائی جائے گی. تو ایک دن کلمہ شہادت اور یہ نکاح. تو میں یہ کرتا کل کی بات ہے 2:30 بجے. اب میں بیٹھا ہوں اب ان کا فون آیا کہ یہ میں I'll call you. تو میں ان کو فون کیا. میں نے what do you mean I call you؟ آپ نے ٹائم لیا تھا، میں جمعے کی نماز پڑھا کے یہاں آفس میں بیٹھا ہوں، آپ کو انتظار کروں. what do you mean I call you؟ کچھ ہو گیا نہیں آئے نہیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں. تو یہ بد اخلاقی ہے بھائی. پتہ نہیں ان کو کیا وجہ. ہاں نہیں وہ نہیں. گریجویشن کی مبارک. جی شکریہ. گریجویٹ کے والد جی یوسف میاں جی. ہاں جی. وہ اس میں آئی ٹی میں تو کل میں یو سی ایف جب گیا تو میں نے کہا یوسف 2023 میں تم گریجویٹ ہوئے اور 2003 میں ہم ہوئے تھے. 20 سال کا فرق ہے. آگے پیچھے. جب ہم گریجویٹ ہوئے تھے تو یہ گود میں تھے. نہیں دانیہ گود میں تھی. اور ہاں یوسف 3 سال کے تھے. 20 سال میں دیکھیے. یہ ہے سب حسن خلق. اگر ہم کو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تقویٰ اور اچھے اخلاق، رائٹ، بس ان دونوں پہ کام کریں تو انشاءاللہ پھر جو ہے دین سمجھ میں آ جائے گا. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اچھے اخلاق مطلب یہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس یہ دین. کہتے ہیں نا اپنے کیا ہے وہ حدیث شریف دیکھیے کہ حضور سنا اگر تم حق پہ بھی ہو لیکن اپنے حق مانگنے سے اگر فتنہ ہو تو اپنے حق کو سے دستبردار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے گا. مطلب فتنہ نہیں کرو. محمد شفیع آپ نے پڑھا ہو، ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جمعہ ساری ہمیشہ کہا تمام عمر اس احتیاط میں کہ حاشیہ کسی شاخے سے باہر نہ. یہ ہے بہت اچھی بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے صاحب کہ یہ اچھے اخلاق بڑھتے ہیں. جی تقویٰ ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ حرام سے بچنا، یہ سب تو یہ سب جو ہے آپ کے اللہ کے درمیان ہے. لیکن آپ کے انسانوں کے جو درمیان ہے وہ ہے حسن اخلاق. اور پھر اس پرانے قاعدے کو یاد کر لیجیے کہ حسن اخلاق اگر نہیں ہے تو پھر تقویٰ بھی قبول نہیں ہے. اگر حسن اخلاق نہیں ہے تو تقویٰ قبول نہیں، رائٹ. اور حسن اخلاق ہے اور تقویٰ نہیں ہے تو قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ اپنا حق معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پھر فرمایا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو تو قبول نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ تم کرو گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اور ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو اللہ چاہے گا سب معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی شرک سے بچیں اور جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کریں، لیکن اس میں جو کمی بیشی رہ جائے گی تو زیادہ آپ ٹینشن مت لیجیے. ٹینشن لیجیے آپ اس کا اخلاق کا کیا اس کا ٹینشن لیجیے کہ بھائی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی چلو تم معاف کرو، انہو کانا توابا، ہم تو ہیں توبہ قبول کرنے کے لیے، ہم کر لیں گے. بس تم اتنا کر لو کہ تمہارے تعلقات انسانوں کے ساتھ صحیح رہیں. بس
اگر کسی نے بد دعا کر دی تو پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ پھر تم کو جہنمی میں پھینکیں گے، آگے جہنم میں پھینکیں گے۔ دیکھیے صاحب ایک قاعدہ سنیے آپ، کہیں قرآن شریف میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو ہم جہنم میں پھینکیں گے۔ آپ سوچئے کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن شریف میں جہاں پہ یہ ہے کہ تم اگر نہیں پڑھو گے تو ہم پھینکیں گے۔ ہر جگہ یہ ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، رائٹ؟ لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کیا نام ہے، ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر معاف کر دیں، کوشش کرو نماز پڑھو، جو آگے پیچھے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بھائی پورے پاس ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تم بزنس میں چوری کرتے تھے، جاب پر تم آنےسٹ نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا پھر جہنم ہے، پھر جہنم ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو آدمی غیبت کرتا ہے تانے کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ایک تو یہ غیبت کر رہے ہیں اور پھر سیدھی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ تانے دے رہے ہیں تو تانوں سے کیا ہوتا ہے، دل ٹوٹتے ہیں۔ ارے بس جو بات کرنی سامنے کرو۔ تو ایک تو ہے ہمزہ اور لمزہ، ہمزہ مطلب یہ غیبت اور لمزہ مطلب یہ تانوں سے باتیں کرتے ہیں، تانوں سے دل ٹوٹتے ہیں۔ اب تو بھائی دیکھو تانے مت دیا کرو، جو بات کہنا ہے قاعدے سے کہو، سامنے بات کرو۔ اب ان سب چیزوں پہ آپ کہیں یار بزنس پہ میں چوری، اللہ کا ویل لکل ویل للمطففین، آپ لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں، ہمزہ لمزہ ویل للمطففین ویل لکل۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو انسانوں کے درمیان، اسی لیے میں پھر آپ نے ایک بات کرتا ہوں، پورے قرآن شریف میں نماز اور روزہ حج زکات کی تفصیلات ہیں ہی نہیں، لیکن اخلاق کی تفصیلات ہیں۔ تو دیکھ کوئی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سوچ سمجھ کے یہ کر رہا ہے۔ آپ سوچئے ہم لوگوں کا کیا ہوا ہے، نماز کے متعلق سب پوچھتے ہیں کہ صاحب ہاتھ یوں باندھیں یوں باندھیں یہاں باندھیں، لیکن اخلاق کے متعلق بہت کم لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ اخلاق جو ہے وہ صاحب وہ ہمارے نصاب حیات میں نہیں ہے۔ بس نماز روزہ بالکل صحیح ایسا ہو، لیکن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اخلاق نہ، اچھا وہ حدیث چلیے یاد کر لیجیے کہ دو بھائی ہیں، سنیے آپ، یا دو دوست ہیں، دونوں آرام سے مست تھے، کوئی بات ہو گئی، دونوں ایسے ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں، ملتے ہیں مسجد میں، کمیونٹی میں، کہیں پہ ملتے ہیں تو ایسے نکل جاتے ہیں، سلام دعا کچھ نہیں، رائٹ؟ حالانکہ پہلے بالکل پکے دوست تھے، اب وہ ایسے نکل جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ ان لوگوں کی فرض قبول ہوگی نہ نفل قبول ہوگی۔ اب آپ کہیں بھائی اس کا کیا تعلق، یہ تو پنج وقتہ نماز ہے، یہ جب تک اپنا اخلاق صحیح نہیں کریں گے نماز روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو حضور جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، یا کم سے کم بات چیت کرنے لگیں، دل صاف کر لیں، تب حضور فرمایا ان کی نمازیں قبول ہوں گی، یا جو بھی اچھے اعمال قبول ہوں گے، رائٹ؟ تو ورنہ حضور فرمایا جب تک ایسا نہیں کریں گے ان کے نامہ اعمال جا رہے ہیں اور پھر پہلے آسمان پر روک دیا جاتے ہیں، مثال ہے مطلب روک دیا جاتے ہیں کہ نو ان کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے دل گندے ہیں، یہ آپس میں عداوت رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی قبولیت کے لیے اخلاق ضروری ہے، قبولیت کے لیے اخلاق ضروری ہے، یہ ایک اللہ نے شرط لگا دی۔ تو ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم گھر میں بیگم کا ہی دل توڑ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شوہر بڑا بدتمیز ہے ہمارا، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری بیگم بڑی خراب ہیں، یہ ہیں ایسے، بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ابا اماں ایسے ہیں، جو بھی ہے مطلب جو بھی تو ہے، تب تک نماز روزہ کوئی قبول نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان بنے، اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اب سنیے آنا ہے، سنیے اب یہ ہے نفس کے خلاف، آنا ہے بزم جانا میں، آنا ہے
بزم جانا میں تو پندار خودی کو توڑ کے آ، یہ جو ایگو ہے، تو آنا ہے بزم جانا میں، مطلب آپ کو اچھی محفل میں آنا ہے تو آنا ہے بزم جانا میں، تو یہ جو پندار خودی ہے ایگو، پندار خودی کو توڑ کے آ، اے ہوش و خرد کے دیوانے، یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں، یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں میں کیوں کروں، میں تو صحیح تھا، وہ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہاں پہ اخلاق تم نے صحیح پر ایگو ہٹاؤ، تو ایگو آپ ہٹائیے تب پھر جو ہے نا یہ قبول ہوتا ہے۔ تو حسن اخلاق جو ہے وہ گویا پری ریکویزٹ ہے قبولیت اعمال کے لیے، آگے تو جیسے میں کہا پورا قرآن شریف میں یہی چیز سب ہے حسن اخلاق، اور بدبختی امت کی ہوئی کہ ہم کو اخلاق نہ سکھائے گئے نہ بتائے گئے، ہم کو تو بتایا گیا کہ لائن کو توڑ کے اپنا کام لے لو، کرا لو، لائن کو توڑ کے اپنا کام کرا لو، یہ نہیں کہا گیا نہیں کبھی لائن توڑنا نہیں جو ہے نا کام ہونا ہو، یہ ہوتا ہے۔ ایک بار سعودی میں ہمارے سامنے لوگ گاڑی والے لوگ پاجامہ ٹوپی سامنے آئے، اخلاق تو نہیں، اخلاق ہے ہی نہیں، 50 ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب ہاں اخلاق کیا ہے۔ اور یہ تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ جب حج پہ گئے تھے کون تھا آپ لوگوں میں سے نہیں تھا کوئی، لطیف بنی ہے جو لاسٹ ٹائم گئے تھے وہاں واقعہ ہوا، ایسے بڑے واقع جدہ ایئرپورٹ پہ ہماری وائف ڈاکٹر یہ جنید سید کی وائف اور تیسری کون تھی، 3 خواتین بیٹھی ہوئی تھی، آپ تھے ہاں یہ بھی تھے، ہاں شواد کی وائف، یہ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں اس بینچ پہ شواد وائف نہیں تھی، وہ ادھر بیٹھی، تو صبح کا وقت تھا 4 بجے کا، ہم لوگ کی فلائٹ تھی 8-9 بجے، انتظار کر رہے تھے، شرطا آتا ہے اتنی لمبی داڑھی، اس کے بعد 2 اور آگر عورتوں کو اٹھا دیتا ہے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ، اب ان لوگوں کو عربی تو سمجھ میں نہیں آتی، اور میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، جب تک میں پہنچوں وہ صاحب بہت ہی بدتمیزی سے اٹھا دیا، اب یہ تینوں خواتین بالکل شاکڈ ہے، تینوں اٹھ کے چلی، اس کے بعد کیا ہوا یہ تینوں وہاں پہ بیٹھ گئے، عورتوں کو بٹھا کے تینوں بیٹھ گئے، اب سب نے دیکھا، سب کو اتنا خراب لگا کہ بھئی یہ کیا ہے، اور تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کو بٹھا کے بیٹھا، پھر جب 1 گھنٹے کے بعد جب فجر کا وقت آیا تو یہ تینوں سب سے آگے اللہ اکبر پورے خوشی خوشی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو یار یہ کون سا دین ہے، تکبیر اولا کا اہتمام ہے کہ بھئی بالکل 2 سنتیں قضا نہ ہو، اور یہ امت کا حال ہے، یہ امت کا، تو جب تک ایسی بد اخلاقی رہے گی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اب یہ بات نقش ہو گئی ہمارے وائف کے اور جو عورتوں کی، تو جن لوگ ہمارے ہمیشہ سب کو یہ یاد رہے گی، تو یہ جو ہے یہ بد اخلاقی جو ہے صاحب اس کو آپ وہ کریں تب تقویٰ قبول ہوگا، تو یہ سب سے اہم بات ہے ہمیں آپ کے سمجھنے کے لیے، اور جتنے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے امت کا زوال کیوں ہو رہا ہے، سب زوال صرف اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے، زوال اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، پٹائی آخرت میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی، دنیا میں اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے پٹائی ہوگی، اللہ یہ چاہتا ہے دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں، آخرت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اس لیے میں تقویٰ بھی اختیار کروں تاکہ آخرت میں بھی اچھا رہا اور دنیا میں بھی تم اچھے رہو تاکہ حسن اخلاق رہے۔ لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو پٹائی آخرت میں ہونے کے امکانات ہیں، لیکن اگر اخلاق نہیں ہے تو دنیا میں وہی حال ہوگا جو ابھی ہمارے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ابن قیم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ دین ہے، تو اس پہ جتنا آدمی ایمفیسائز کرے صاحب کم، اخلاق کے اوپر جتنا ایمفیسائز کرے گا کم صاحب۔
حضور ایک اور حدیث سنیں اخلاق حضور سے فرمایا قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی، نہ نماز نہ حج مقبول، کچھ بھی نہیں. سب سے اہم چیز ہوگی حسن اخلاق، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے. ایک جگہ حضور فرمایا سب سے اچھا مومن وہ ہے جو جس کے اخلاق سب سے اچھے. دیکھ کہیں حضور نے یہ فرمایا سب سے اچھا، یہ نہیں فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو سب سے اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ جو سب سے اچھا حج کرتا ہے یا یہ روزہ رکھتا ہے. یہ سب تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کے نزدیک وہ آدمی سب سے مقبول ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو بھائی نماز ضرور پڑھیے، نماز انشاءاللہ اپنی فضیلت، لیکن وہ دین نہیں ہے صرف. نہیں پتہ نہیں کیوں دماغ میں یہ ہو گیا کہ صاحب نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے یہی دین ہے اور اخلاق دین، وہ گویا اخلاق آپشنل ہے، کل نے تو اچھا ہے نہیں کریں گے تو. جی سیرت النبی پڑھیے، بالکل سیرت النبی تو بھائی روزانہ پڑھیے، روزانہ میں نے رکھی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں میں جتنا بھی مصروف ہوں 1-2 صفحے پڑھ لوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی گویا سودے سے جگ جاتا ہے. میں تو وہی علامہ شبلی نعمانی کی 7 جلدوں میں ہے، پڑھتے 1-2 صفحے پڑھ لیجیے. بھائی آپ بہت بزی ہیں، وہ ٹیبل پہ رکھیے اور بچوں سے کہتے بھائی اس کو مت اٹھانا، ورنہ گھر میں خواتین جب صفائی میں کی جوش میں آتی ہیں وہ سب اٹھا کر دیتی ہیں. کہتے بھائی اس کو چھوڑ دو، کہ اب آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ابھی 10 منٹ ہے کہیں جانے میں، نماز میں جہاں بھی آپ ہے، آپ نے اٹھایا 1-2 صفحے پڑھ لیے سیرت النبی کے اور آپ اس پہ نشانی لگا دیے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ 365 دن تو ہیں تو کم سے 700 صفحے آپ پڑھ لیں گے، 700-800 صفحے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا. تو سیرت النبی تو ایسا ہے کہ وہ بالکل جیسے پانی کی ضرورت ہے نا ہم لوگوں کو، ایسی سمجھ لیجیے سیرت النبی کی ضرورت. جب تک سیرت النبی نہیں پڑھیں گے آپ کا تعلق اللہ اس کے رسول سے پیدا نہیں ہوگا. اخلاق ہوگی انشاءاللہ، ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ کیا چلے صاحب. تو یہ تو تھا اخلاق کے اوپر. آئیے یہ ہو گیا. اچھا یہ ہم نے یہ ہو گیا تھا. اچھا 10 جو چیزیں تھیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کے سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو دہرا بھی دیا تھا. انہوں نے 10 باتیں جو بتائی تھیں ذکر کے متعلق وہ میں نے دہرا بھی دیا تھا، تو اس میں دوبارہ نہیں آؤں گا، آپ لوگوں نے لکھ دیا تھا. تو اب آئیے آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ذاکرین ذکر کرنے والے، رائٹ. تو ذکر کرنے والوں میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سے 2 فوائد جو سب سے بڑے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاحب اللہ نے پرومس کیا کہ جب تم ذکر کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے، رائٹ. تو اس وقت اگر دنیا میں 7 یا 8 بلین انسان ہیں تو اللہ کے حافظے میں سب ہیں بلینز. اللہ کسی کو بھولا نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں وما کان ربک نسیہ، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا ہے. تو اللہ نے 8 بلین انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک آدمی یاد ہے. لیکن پھر اللہ کہہ رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو سمجھا یہ ہے تم کو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ یاد کرے گا. ایک تو عام یاد رکھنا، جانوروں کو بھی اللہ یاد کرنا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم ہم کو خاص کر یاد کرو گے تو اللہ، یہ 8 بلین لوگ ہر آدمی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، ہر آدمی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے. تو کیا کہ لیکن جب آپ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا. تو فائدہ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اپنے لیے. تو ہم کو سکون چاہیے، زندگی میں سکون چاہیے.
اور سکون ملے گا اللہ کے کا ذکر کرنے سے. تو مطلب یہ ہے کہ مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے ذکر میں. جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں. اے دل تمام نفع ہے، مطلب نفع ہی صاحب. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں. ایک جاں کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں. بھائی زیادہ جان جائے گی اس میں تو کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی زیاں نہیں ہے صاحب. صحیح اور ٹھیک ہو مراقبے میں صاحب. ایک حدیث شریف ہے کہ ایک دیہاتی صاحب آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھیے صاحب میں تو دیہات سے آیا ہوں، یہاں رہتا نہیں ہوں، تو میں ابھی چلا جاؤں گا. تو اب ایسا ہے کہ میں کچھ سیکھ کے جاؤں، تو ایک سوال بس ہے، وہ اس کا جو جواب دے دے پھر میں اپنے گاؤں چلا جاؤں. تو فرمایا کہ دیکھیے اتنے اعمال آپ نے بتائے، ان میں سب سے افضل کون سا ہے؟ اس میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تمام اعمال اس میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تو حضور سے فرمایا اچھا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. سب سے دیکھو اچھا اعمال یہ ہے کہ تم جب دنیا سے جا رہے ہو اس وقت خیال رکھنا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے گیلی ہو رہی ہو. اب حضور صاحب نے بالکل ایک گویا کلیدی بات بتا دی کہ جب تم دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہوگے تو خیال رکھنا کہ اس وقت تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے گیلی ہو رہی ہو. جو آپ بولتے ہیں نا تو تھوک نکلتا ہے تو اس سے گیلی رہتی ہے، اگر آپ بہت دن تک نہ بولیں تو تھوک نہیں نکلے گا. تو اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب ذکر کرتے رہو. باٹم لائن یہ، اب چونکہ ہم کو آپ کو نہیں معلوم کہ کب مر جائے، اچانک مر جائے، ایک جھٹکے میں مر جائے. تو یہ تو اس لیے جو ہے وہ ابھی وہ جو آدمی مرا جو ویڈیو میں آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، وہ صاحب ایک بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کھڑے جو مر گیا، تو وہ جم کا اونر اور ٹرینر، تو وہ سی سی کیمرے میں دیکھا وہ ایک آدمی ورک آؤٹ کر رہا ہے تو یہ اس کو بتا رہا ہے اس کو ایسے کرو، اس پر یہ کر کے پلٹا، 2 قدم چلا، کولیپس کر گیا، خود ہی کولیپس کر گیا. اور ٹرینر ہٹا کٹا وہیں کولیپس کر گیا. یعنی پلٹا، اس کو بتایا کہ ایسے کرو، وہ پلٹا اور وہیں کولیپس کر گیا، ڈیڈ. تو یہ جو ہے یہ تو اس لیے جو ناگہانی موت ہے تو اب کب آ جائے آپ کو ہم کو نہیں معلوم. تو حضور سے فرمایا دیکھو ان تفارق الدنیا، جب دنیا سے مفارقت کے وقت آئے، وَلِسَانُكَ اور تمہاری ایسے حال میں آئے کہ تمہاری جو زبان ہے رطب کہتے ہیں گیلی ہو رہی ہو، کاہے سے من ذکر اللہ کے ذکر سے. تو حضور جیسی زندگی ہوگی ویسی خاتمہ ہوگا. جیسی زندگی آپ گزاریں گے خاتمہ ویسے ہی ہوگا. تو اگر ذکر اللہ آپ جو ہے نا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ موت اللہ ہی یاد آئے گا. اس لیے بھائی ذکر کرتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں، جو بھی اذکار ہیں وہ کرتے رہیں. اچھا میں اکثر سوچتا ہوں صاحب کہ جو آدمی کا انتقال، جس کا بھی انتقال ہوتا ہے مسلمان، تو وہ کسی کوئی نماز کے درمیان ہی ہوتا ہے. یعنی فجر یا رات کو بھی ہوتا ہے تو فجر عشاء و فجر کے درمیان کا وقت ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر جو آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ بھائی اگلی نماز ہم کو پڑھنی ہے،
لیکن وہ بیچارہ اگلی نماز نہیں پڑھ پائے گا کیونکہ اس کی موت ہوگی. تو یہ کتنی اچھی موت ہے کہ اس کو یاد ہے کہ نیکسٹ نماز سے وقت آ رہا ہے آگے. تو گیا وہ آلریڈی ذکر میں تھا، وہ آلریڈی ذکر میں کہ صاحب اگلی نماز سے وقت آ رہا ہے. ایک آدمی ہے جو غافل ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں. کل نکاح میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو ان کو 4-5 سال بعد میں نے پہلی مرتبہ مسجد میں دیکھا. ایک زمانے میں آتے تھے، اب نہیں آتے. تو کل وہ نکاح میں آئے تھے تو میں نے کہا دیکھو 5-6 سال بعد اس بندے کو ہم نے مسجد میں دیکھا ہے. تو یہ صاحب بہت قریب رہتے ہیں، بہت قریب رہتے ہیں. تو یہ صاحب ایسا مت کریں بھائی، جب تک ہے ذکر کر لیں، ورنہ کوئی ٹھیک نہیں ہے صاحب. ورنہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے ہو، کیسے ایسے. جی 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 بہت ضروری ہے صاحب، تعلق پیدا کریں. جی ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ واقعی میں مسجد جو ہے وہ تو کیا کہتا ہے وہ پاور ہاؤس ہے صاحب، اس سے پاور لینا ہے. وہ بچے کٹے ہوئے ہیں سب، ان کے باپ بھی کٹے ہوئے ہیں، تو پاور ہاؤس سے کٹے ہوئے وہ خطبے کے بعد آتے ہیں. اکثر لوگ تو ہم جہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں باہر، وہ اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں. ایک دن جمعے کے بھی آتے ہیں. اچھا ہوتا ہے ہم لوگ بھی یہی کرتے تھے، کیونکہ ہندوستان میں تو پاکستان میں تو کوئی تقریر ہوتی نہیں تھی، وہ تو ہم لوگ بھی کہتے جلدی آگے کریں کیا. تو وہ مائکرو فون لگے ہوتے تھے گھر پہ، اپنا کچھ کرنا. جب اقامت ہوتی تھی تب بھاگتے تھے. لیکن وہ ٹین ایجرز ایسے تھے. ہم کو سوچتے جو لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں یا ادھیڑ ہو گئے 50-55 کے ہو گئے، وہ بھی ابھی تک یہی کر رہے ہیں. وہ آتے ہی 2 بجے قریب ہے تو کہتے یار چلو کوئی ٹین ایجر تو نہیں کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں لیکن بعض لوگ تو بالکل پیچھے بیٹھتے ہیں، وہ ابھی تک عقلی طور پہ وہ ٹین ایجر ہی ہیں. وہ مطلب ان میں شعور نہیں ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہونا چاہیے جی. ڈاکٹر ابنا حبیب بھائی پوری ہر دعا کوئی مانگے، وہ اگر دل سے مانگیں گے تبھی اثر ہوتی ہے. الفاظ زیادہ معنی نہیں رکھتے. اصل کیا ہے؟ دل سے مانگے. اگر آپ نے دل سے مانگا ہے تو انشاءاللہ وہ دیکھیں نا حبیب بھائی، حدیث میں ہے کہ نا کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کا انتظار کر رہا ہے جو اگر آپ نے صحیح پڑھ لیے تو اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا آگے پیچھے سب. صرف 2 رکعت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیں آپ، صرف 2 رکعت، لمبی اس سے ہوتی ہیں. لیکن اب چونکہ پتہ نہیں کب ہم کو وہ نصیب ہو جائے، اس لیے زندگی بھر نفلیں پڑھتے رہیے. کیا پتا کب کس حال میں آپ کو 2 رکعت ہو نا. کبھی آپ کو رونا آتا ہے، دل چاہتا ہے آپ روئیں، ایک کیفیت ہے. کبھی دل چاہتا ہے آپ ہنسیں. تو یہ پتہ نہیں کب وہ 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں اور آپ کی مغفرت ہو جائے. جیسے ابھی میں عالم بھائی بتا رہا تھا کہ جب موتی والا صاحب کے اہلیہ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ جب گئے تو ہمارے آگے 2 آدمی کھڑے تھے اور دونوں کا خیال تھا کوئی 70 سال کے آس پاس ہوں گے، وہ میرا اپنا تخمین ہے. تو اب یہ قبر بند ہو رہی ہے، وہاں کے جو اہلکار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو آپس میں دونوں بات کر رہے ہیں. دونوں نے قہقہے مار کے کسی بات پر ہنسے، یعنی ایک قہقہہ مار کے. تو میرے دل کو اتنا خراب لگا. ہم نے کہا یار یہ کوئی جگہ ہے قہقہہ مارنے کی؟ اور یہ کوئی بچے ہیں جو قہقہہ مار؟ یا تم اپنے سامنے قبر دیکھ رہے ہو یا خاموش ہو؟ یعنی قہقہہ مار کر مطلب قہقہہ مارنا کا یہ کوئی جگہ ہے؟ تو میں نے سوچا بھیا دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اور یہ عمر رسیدہ لوگ ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہنسی، ہر چیز میں وہ ایک عجیب وہ ایک دل سخت ہو گئے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ تمہارا آخری عمل یہ ہو کہ دنیا سے تم اس حال میں جا رہے ہو کہ تمہاری جو زبان ہے وہ ذکر اللہ سے گیلی ہو رہی ہو. تو یہ حضور نے جواب دیا اس اعرابی کو جو دیہاتی آئے تھے. اب یہ دیہاتی وہ حدیث لے کے چلے گئے، اب ہم ایسا ہی کریں گے، زندگی میں خوب ذکر کریں گے تاکہ پتہ نہیں کب ہمارا آخری وقت ہو جائے اور جو ہے
تو اچھا ایک اور حدیث شریف ہے، کہتے ہیں ایک اور صحابی آئے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی پبلک ڈیلنگ دیکھیے آپ، ایک اور صحابی کسی اور وقت آئے، کہتے ہیں کہ یہ بھی خوب مست صحابی تھے، کہنے لگے ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ اللہ تعالیٰ کے ڈو اینڈ ڈونٹ جو ہیں یہ بہت ہو گئے ہیں، حلال حرام کا یہ کرو وہ کرو یہ بہت ہو گئے بھائی، تو کہنے فمرنی بامر اتثبت علیہ، کہنے لگے آپ ایسا کریں آپ مجھ کو ایک بات ایسی بتا دیں جو میں کروں کہ جس سے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائے، تمام چیزیں کرنا آسان ہو جائے، ہم کو ایک چیز بتا دیجیے آپ۔ تو ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا وہ ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس تم ایک کام یہ کرو کہ کوشش یہ کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں گیلی رہے، اتنا کر لو تم۔ ابھی اس میں نماز روزہ سبھی آ گیا، لیکن یہ بات کہ صاحب بہت زیادہ ہو گئے ہیں شرائع شریعت کے احکام بہت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کیا بک رہے ہو بدتمیزی کے گستاخ، رائٹ، بس اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم اپنی زبان کو گیلی رکھا کرو ذکر اللہ سے۔ تو وہی بتا نا وہ جو پبلک ڈیلنگ ہے نا ہر قسم کا آدمی آتا ہے آپ نے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چیخے چلائی نہیں کہ کیا بدتمیزی ہے بدبخت نکل جائیں یہاں سے، ایسا نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور ایک جگہ ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ صحابہ جو تھے وہ مسجد نبوی میں حلقہ لگائے بیٹھے تھے، حلقہ لگائے بیٹھے تھے۔ اچھا یہ ابھی بھی عربوں میں ہوتا ہے جب بیٹھتے ہیں تو حلقہ لگاتے ہیں، یہ اچھی ہے، تو حلقہ لگائے بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ما اجلسکم، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں، خیریت ہے سب، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا اللہ ومن علینا، کہنے صاحب اللہ رسول ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، تو اس احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا، من نہ کہتے ہیں احسان کو، کتنا احسان اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، ورنہ ہم بھی کئی کافر ہوتے کئی بت پوجے ہوتے۔ تو ہم لوگ یہاں بیٹھے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان کیا۔ تو اچھا کوئی اور بھی بات کر رہے ہیں؟ بس یہی بات کر رہے ہیں، کہنے نہیں اللہ رسول ہم لوگ بس یہی بات کر رہے تھے اور تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، کہنے لگے بھائی حضور میں بھی کوئی کام کر رہا تھا تو میں اس وقت جو باہر نکلا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ہمارے پاس ابھی بھیجا، جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہو رہا ہے اس حلقے سے، اللہ تعالیٰ اس حلقے سے بڑا خوش ہو رہا ہے۔ تو جبریل نے بتایا کہ اللہ رسول آپ کے صحابی بیٹھے مسجد میں حلقہ لگائے ہیں، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ یباہی بہ الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اپنے خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ بیٹھ کے ہمارا شکر ادا کر رہے ہیں، رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حلقے ہوتے ہیں علم کے، ذکر کے، اللہ کے حمد و ثنا کے، تو صاحب اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو احسانات اللہ نے ہم لوگ پہ کیے ہیں صرف اس کا تذکرہ کیا جائے کہ صاحب کتنے اللہ نے احسان کیے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ اتنے احسان ہیں کہ ہم آپ گن نہیں پائیں گے، تب اتنا احسان ہے صاحب کہ ابھی تک آپ ہم لوگ جو کھا پی رہے ہیں نا 15-20 سالوں بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قصے پارینہ ہو جائیں گے، کہ جیسے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے نا صاحب، ابھی جو ایگریکلچر کے دنیا میں جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، اتنی گرمی کی وجہ سے کراپس جل رہے ہیں، تو یہ چاول ہے نا، چاول کو خوب پانی چاہیے ہوتا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ چاول بھی چند سالوں کے بعد نہیں، صرف ایک تو بہت مہنگے ہو جائیں گے، ہاں
کیا کہنا پکے ہوئے مل جائیں گے، وہیں سے کہتے ہیں وہیں سے پکے ہوئے ملتے کہاں سے پکے ہوئے؟ ہاں نہیں، وہ ابھی انہوں نے دکھایا کہ وہ پورے کراپ جل گئے اتنی زیادہ اس میں. تو ہم لوگ جو اپنا آرام سے جا کر بیگ لے آتے ہیں اور پھر رکھے ہوئے ہیں کہ چاول ہی تو ہے. ایران کی بھی دوسری نے 2 دن کے لیے پورا ملک بند کر دیا، بند کر دیا اتنی گرمی. ایران جی وہ بالکل بند ہو گیا. تو اب یہ جیسا اور گلوبل وارمنگ ہوگی تو یہ سب اتھل پتھل ہوگا. تو ہمارے آپ کے بچوں کے عہد میں تو پتہ نہیں مطلب یہ لوگ لڑیں گے کھانے کے اوپر. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ صاحب ہم نے آپ نے کھانے کے سلسلے میں تو الحمدللہ کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں رہی، بلکہ ایکسیس ہی رہا ہے. جب چاہا جو چیز پکا کے کھا لی. رائٹ. اب جو آج جنریشن اس میں ایسا نہیں ہوگا صاحب. پیسہ تو ہوگا لیکن پیسے سے آپ خرید نہیں پائیں گے ہر چیز. پیسہ آپ خرید نہیں پائیں گے. تو یہ ہے تو یہ جو اللہ نے ہم پہ احسانات کی اس کا بیٹھ کر تذکرہ ہی کریں. آپ صرف تذکرہ کریں تو سب بہت بڑی بات ہے. ورنہ یہ ہے کہ تو ایک بات تو اس کو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بیٹھ کے تذکرہ کر رہے تھے اللہ کے احسانات کا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کے نبی کو بتاؤ کہ تمہارے صحابہ کرام سے کتنے خوش ہیں کہ دیکھو یہ لوگ بیٹھ کے ہم اپنے احسانات کا جو میں نے احسان کیا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. جی احسان ہے. جی انشاءاللہ الحمدللہ. ایک اور سنیے، کہتے ہیں کہ یہ بھی مسند میں کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کہا اے لوگوں یا ایھا الناس، اے لوگوں ارتعوا فی ریاض الجنہ، جو جنت کے باغات ہیں ان کی سیر کیا کرو. جنت کے باغات کی سیر کیا کرو. تو قلنا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغات دنیا میں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجالس الذکر، جو بھی علم ذکر سے مراد علم جو بھی علم و ذکر کی مجلسیں ہیں ان میں جا کے شرکت کیا کرو. ان میں جا کے شرکت کیا کرو. یہ صاحب وہ ہیں کیا نام ہے جنت کے باغات. ابھی میں آپ کو بتاؤں انڈیا کا ایک کمیڈین ہے کپل شرما، اچھا ہے، اچھا کرتا ہے. اس کا بھی یہاں پہ تھا پچھلے ویک سیٹرڈے کو یہ جو ایم وے ارینا ہے نا، تو اس کے شو دیکھنے کے لیے ہمارے جامع مسجد سے اور کمیونٹی سے ہندو بھی کمیونٹی سب، تو مطلب اتنے لوگ آئے تھے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. مطلب تقریباً پورا اسٹیڈیم بھر گیا تھا. میں تو ٹیمپا پہ تھا لیکن بھر گیا. تو ٹھیک ہے اب ہم ٹھیک ہے آپ جائیے، خیر مزاحیہ ہے، مقاصد میں کچھ حرج نہیں، آپ جائیں، کوئی تھوڑی مزاح ہونا چاہیے. لیکن وہی لوگ مسجد میں نہیں آتے. ایک صاحب کہنے کا حافظ صاحب سنڈے کی صبح کے حدیث کلاس میں آپ کہتے آئے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ صبح ہوتی ہے، بہت صبح وہ جو نیند آتی ہے ہم نہیں آ پائیں گے. ہم نے کہا صاحب ہم 30 سال سے عصر اور مغرب کے درمیان درس قرآن کر رہے ہیں، تب تو آپ آج تک آئے نہیں. ہم نے کہا تو یہ ایکسکیوز کیوں کرتے ہیں کہ صاحب اصل میں کیا ہے، مزاج نہیں، مزاج بنائے نہیں. نفس کو وہ پسند ہے، یہ پسند نہیں. وہ مرنے کے بعد یہی سب مجلس سے کمائیں گے صاحب، یہی سب وہ سب تو وبال بن جائے گا. یہ ساری ناچ گانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باغات نہیں کہے. یہ جو گانے والے آپ لوگ لاتے ہیں ہندوستان پاکستان سے، یہ صاحب یہ کوئی ریاض الجنہ نہیں ہے. ریاض الجنہ نہیں. جنت کے باغات کا خلقے میں تذکرہ کرو جو سب بھولے کہاں پہ ڈی ڈی آپ کی اچھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ صاحب یہ ہے جنت کے باغات. بھائی جہاں بھی علم کی بات ہو رہی ہو، ذکر کی بات ہو رہی، وہاں پر
اپنے حسب استطاعت جا کر شرکت کر لیں. اور ایک شعر ہے صاحب بہت عمدہ ہے, بہت پرانا شعر, کہتے ہیں کہ سراپا آپ کا کوئی سنائے. اب دیکھیے کوئی, سراپا آپ کا کوئی سنائے, سراپا آپ کا کوئی سنائے تو یوں سنتا ہوں گویا دیکھ رہا ہوں, تو یوں سنتا ہوں سراپا آپ کا یعنی کوئی سنائے. تو یہاں پہ گروپوں میں مت بٹیں گے, یا ہمارے گروپ کا ہے اس کی بات سنیں گے, نہیں, سب کی سنیں آپ. تو اس کو آپ اچھے اخلاق سے سنیں, اچھی نیت سے. ہمارا یہ مت یہ اس جماعت کا ہے, اس گروپ کا ہے, نہیں, کوئی بھی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے, آپ بیٹھ جائیں. تو سراپا آپ کا کوئی سنائے تو یوں سنتا ہوں گویا دیکھ رہا ہوں. تو یہ جتنے بھی صاحب تذکرے ہیں صاحب, یہ جو حدیثوں میں آئے ہیں ذکر کے, اس میں ہم غور کریں تو صاحب واقعی میں یہ جنت کے باغات ہیں صاحب. اور آخری حدیث سن لیجیے جو کہ کہتے ہیں مسلم شریف کی نہیں صحیحین کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور جو لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں. بھائی مثال کیا ہے کہ یہ لوگ تو زندہ ہیں اور یہ مردہ ہیں. یہ مردہ ہیں, جو ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ ہیں, جو ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ مردہ ہیں. سانس چلنا زندگی کی علامت نہیں صاحب. جانور بھی سانس لیتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی سانس لیتے ہیں. تو صرف سانس لینا علامت نہیں ہے زندگی کی, رائٹ. اصل میں اللہ کا ذکر جو ہے یہ علامت ہے زندگی کی. کیونکہ جو لوگ قبر میں ہیں وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے, تو وہ لوگ مردہ ہیں. آپ زندہ ہیں لیکن زندگی کی علامت نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر نہیں کر رہے, ذکر نہیں کر رہے آپ. جب تک ذکر نہیں کریں گے آپ اللہ کے نزدیک مردہ ہیں, مردہ ہے. تو مرنے سے پہلے کیوں آپ مر رہے ہیں؟ بھائی آپ جب تک زندہ ہیں علامت بھی تو ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ بھائی ذکر کریں, نماز نہ چھوڑیں, اللہ کا ذکر کریں. تو اس لیے یہ کہ حضور کہ یہ ہے کہ یہ مردہ ہیں لوگ اور یہ زندہ ہے. بس اب اتنے رکھیے. چلے صاحب, یہ تو یہ ذکر کی فضیلت ہے صاحب. عادی بھائی کے لیے چنا شال لائیں. ارے میں فون دیکھ لوں, یہ بھی ارے فون دے دیجیے. نہیں, دو چار اچھے اشعار آپ اس ویک نکال کے لائیں ان کے لیے. کون جی جی وہ غالب کا شعر ہے, کہتے ہیں کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, مگر تیری یاد سے غافل نہیں رہا. مگر تیری یاد سے غافل نہیں رہا. کیا آئیے یہ شعر یہ تھا آپ کا تھا تو بڑا خراب لکھنے والا سعادت حسن منٹو جو بھی تھا فوج باتیں لکھتا ہے, لیکن ایک جگہ اس میں بہمدہ چل گئی کہ لکھتا ہے کہ مسجد میں اس کی تحریر ہے کہ مسجد میں دیوبندی شیعہ سنی, سنیما ہال میں سب ایک.
सिनेमा हॉल में सब एक। कहता है, ये मैंने इसके सेव कर लिया इसे, कहता है कि मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी, राइट, वहाबी, और सिनेमा हॉल में सब एक। हमने बात तो सही कह दी इसने। वो एक इसी पे एक शेर था ना उसका, किसी उस्ताद के शेर कहते हैं कि हंसते खेलते आए थे हम मैकदे में। अब सुनिए आप, हंसते खेलते हम आए थे मैकदे में, जो पी ली थोड़ी सी मैं तो संजीदा हो गए। ये क्या हो गया भाई? तो संजीदा क्यों हो गए? पहले आप नॉर्मल थे। तो ये है, हम इसीलिए कहते हैं दीन में आप एबनॉर्मल मत बने। जैसे पहले आप हंसते बोलते थे वैसे ही रहे भाई। ये जरा से आपको दीनदारी का कोई चस्का, तो आप अजीब संजीदा हो गए, बदअखलाक हो गए। अब आप हंसते ही नहीं। अब आप हर आदमी कहते हैं यार तुम तो अजीब से हो गए हो। वही हम कह रहे हैं जी। सुनिए, नासिर कहाँ गए अपना, आप यहाँ कराची के नासिर काज़मी, सुनिए साहब, कहते हैं हमने देखे हैं, देखिए आजकल के जो माशरा के, हमने देखे हैं वो सन्नाटे भी, हमने देखे हैं वो सन्नाटे भी, जब हर एक सांस सदा होती है, सांस सदा होती है, इतना सन्नाटा। कहते हैं हमने देखे हैं वो सन्नाटे भी, जब हर एक सांस सदा होती है। रोना आता है हमें भी लेकिन, शेख साहब, रोना आता है हमें भी लेकिन इसमें तौहीन वफा होती है। क्या अच्छा, कहते हैं रोना आता है हमें भी लेकिन इसमें तौहीन वफा होती है। ये हिसाब, ये हमारा माशरा था कभी। आइए साहब, अब इसमें साहब ये किसका शेर मैं भूल गया, किसी उस्ताद का, खैर शेर सुनिए। कहते हैं, हाँ ये मजरू का है, मजरू का कथा है। कहते साहब, कहते हैं शबे इंतजार की कशमकश, देखिए शबे इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई। कहते हैं शबे इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। शबे इंतजार की कशमकश में न पूछ, देखिए लाचारगी देखिए आप, कि शबे इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। कभी कहते कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी चांद उसने कहा मुझे, और कभी आसमां से गिरा दिया। कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी आसमां से गिरा दिया। कभी नफरतों से मिला सुकून, कभी चाहतों ने रुला दिया। ये होता है साहब, कहते कभी नफरतों से मिला सुकून और कभी चाहतों ने रुला दिया। तो ये थे मजरू। बहुत ये कसम पुरसी का जो आलम है, इसमें जो पहला शेर है मजरू का, कमाल का साहब। कहते शबे इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। ये साहब, और एक शेर था साहब, नहीं यहाँ पे इस मौजूद पर शेर है कि आओ भाई, देखिए साहब,
اچھا اس کو صاحب مومن کا شعر ہے، مومن خواہ مومن کہتے ہیں رویا کریں گے آپ بھی، مومن کا شعر، رویا کریں گے آپ بھی پہروں اسی طرح، پہروں مطلب مسلسل یا دن بھر، کہتے ہیں رویا کریں گے آپ بھی پہروں اسی طرح، اٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح، اٹکا جو دل آپ، اس میں دیکھیے آپ نے حالی کو پڑھا ہے کبھی؟ آپ حالی پڑھا ہے آپ نے؟ مدثر، پتہ نہیں آپ لوگ مسدس سے کچھ اشعار یاد نہیں ہے؟ کئی لوگوں نے مطلب مسدس لکھے لیکن حالی کا جو مسدس ہے، حالی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کو صحبت ملی تھی مرزا غالب سے، تو یہ ہاں مرزا غالب سے، تو یہ غالب کے اشعار کے سب سے اچھی جو ایکسپلینیشن تشریح کی ہے وہ حالی کی ہے، تو یعنی غالب کے اشعار اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اس کا ایکسپلینیشن چاہیے تو حالی، تو یہ سب سے بڑی بات ہے حالی کی۔ بہرحال چند اشعار کے سنیں، کہتے ہیں سنی بھائی سنیے، کہتے ہیں فرشتے سے بڑھ کر، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور کہتے ہیں ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا پرانا شعر، کہتے ہیں ہے جستجو، دیکھیے ہم سب اسی کے، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اچھی سے اچھی لائف، اچھے سے اچھی لائف، تو کہتے ہیں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کہ اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، کہتے ہیں اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اب آپ سے جو ابھی علامہ امام ابن قیم نے فرمایا تھا اسی کو پتہ ہے یہی عبادت، نہیں کہتے ہے یہی عبادت یہی دین و ایمان، ہے یہی عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہی دین کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، ہے یہی عبادت، ہے یہی عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے یہی عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہی صاحب عبادت ہے۔ اب محبت کا جو ہے اسلام میں جو اصل محبت کہتے ہیں، ہم نے اول سے پڑھی ہے یہ کتاب آخر تک، کتنا پیارا شعر سنیے آپ، کہتے ہیں ہم نے اول سے پڑھی ہے، ہم نے اول سے پڑھی ہے یہ کتاب آخر تک، ہم سے پوچھے کوئی ہوتی ہے محبت کیسی، ہم سے پوچھے صاحب محبت کی کتاب، وہ کہتے ہیں محبت، تو کہتے ہیں صاحب ایک جو اللہ والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، اٹھ گئے، جو بھی اللہ والے تھے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، یہ اللہ والے چراغ ہیں صاحب، کہتے ہیں ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، چلے صاحب اور بھی ہے،
تو حالی کو پڑھیے، بہت عمدہ اشعار ہیں ان کے، دعا فرما لیں. اللهم صل وسلم تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما، اللہ اس حلقے کو بھی قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم کو بھی دین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین سے وابستگی پیدا فرما دے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عشق عطا فرما اور قرآن و حدیث سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.